السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا جاننے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اور ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لائق، شکر کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ فرقان کا آغاز ہوگا ہماری کلاس میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فرقان کے مطابق ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما دے، اس فرقان کو سمجھنے اور حق اور باطل کو جاننے کے بعد حق پر ہمیں قائم رہنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا جو موضوع ہوا کرتے ہیں اسی طریقے کا اس میں بھی موضوع ہے۔ عموماً جو موضوع ہے جیسے توحید، آخرت، رسالت اور قرآن، جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، یعنی جس نے اپنے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے، اپنی سوچ یہ بنا رکھی ہے کہ اس کا حاجت روا، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اس کا مشکل کشا، اس کی مشکلوں کو دور کرنے والا اس نے مخلوق کو بنا کر کے رکھا ہے، تو وہ اس عقیدے سے اعتراض کرتے ہیں اور مخالفت میں اتر جاتے ہیں۔ اور جس نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، دنیا ہی کے لیے صبح اور سے شام کر رہا ہے، اسے آخرت کا کوئی یقین نہیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں کوئی تصور نہیں، تو جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جب آخرت کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے تو وہ اختلاف کرتا ہے۔ تو توحید کا لوگ اختلاف کرتے ہیں اکثریت، اور آخرت کی اختلاف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ تو ان دو اختلاف کی وجہ سے یہ دو کانسیپٹ یا یہ دو عقیدے اسے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ نبی سے مل رہے ہیں، نبی اور رسولوں سے مل رہے ہیں، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوتا چلا ہے۔ اور نبی اور رسول یہ عقیدہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ کی وحی کے مطابق دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جب یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے رکھا، شروعات وہیں سے ہوئی تھی، مکہ سے ہوئی تھی، تو مکہ والوں نے کیونکہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کئی بتوں کو بنا رکھے تھے، مخلوقوں کو بنا رکھے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا، اور دنیا ہی کی زندگی ان کے لیے سب کچھ تھی کہ کسی کا لوٹ لو، کسی کو مار ڈالو، کسی کا غضب کر لو، کسی کا بیاج سے کاروبار چلا لو، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کرائم ان کے لیے آسان تھا۔ تو یہ دونوں عقیدہ توحید کا اور آخرت کا ان کی آزادی سے ٹکرا رہا تھا، ان کی سوچ اور فکر سے ٹکرا رہا تھا، ان کے عقیدے سے ٹکرا رہا تھا، تو انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ بات آئی کہاں سے تھی؟
توحید اور آخرت، یہ بات آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی کا نزول شروع ہوا، 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور اس کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو شروع کر دیا تو وہ قرآن کے بھی مخالف ہو گئے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن سے بتایا جا رہا ہے اور بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف ہو گئے، یعنی آپ کو جھٹلا دیا، نبی کو بھی جھٹلا دیا، رسالت کو جھٹلا دیا، آپ کی بات کو جھٹلا دیا اور قرآن کو بھی جھٹلا دیا۔ تو اس سورہ میں، سورہ فرقان میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہی بات تکرار کے ساتھ آئے گی کہ وہ رسالت کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن کو جھٹلانے کی جرات کرتے ہیں، اور اسی کا اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ سورہ فرقان نزول کے اعتبار سے 25 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر کی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 42 نمبر کی سورہ ہے، 42 نمبر کی سورہ ہے، اور اس وقت سورہ مومنون بھی نازل ہوئی، جب مکہ کے اندر سورہ فرقان نازل ہوئی اس وقت سورہ مومنون بھی نازل ہوئی۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل، یعنی سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، توحید اور شرک، عدل یعنی انصاف اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ فرقان کے معنی حق و باطل، توحید و شرک، عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی یہ کسوٹی ہے، ہر چیز کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہوا کرتی ہے، جیسے لکوڈ کو آپ کو پرکھنا ہے یا ناپنا ہے تو اس کے لیے پیمانہ بنایا گیا ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوا کرتا ہے، تو اس کا پیمانہ ہے لیٹر کے ذریعے سے اس کو ناپا جاتا ہے لکوڈ کی چیزوں کو۔ اسی طریقے سے خشک چیزوں کے لیے باٹ بنائے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ویٹ کے ذریعے سے اس کو ناپا جاتا ہے۔ بخار کو ناپنا ہے تو اس کے لیے تھرمامیٹر بنا ہے۔ اب صحیح اور غلط کو ناپنا ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق معلوم کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق معلوم کرنا ہے، انصاف اور ناانصافی کے بیچ میں فرق معلوم کرنا ہے یا صحیح چیز معلوم کرنا ہے، تو کیسے چلے گی؟ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ تو اس کی کسوٹی اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ ہے جج، یہ ہے فیصلہ کہ کیا چیز دنیا کے اندر صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ آئے دیکھتے ہیں خالق کائنات نے کس انداز میں بات کو آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، یعنی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، ہمارے اندر کوئی علم نہیں، ہمارے اندر کوئی سمجھ نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ اے خالق کائنات تو ہمیں شیطان مردود سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان چاروں طرف سے ہمارے قریب آتا ہے اور ہمیں قرآن سے روکتا ہے، یعنی اللہ سے روکتا ہے۔ قرآن سے روکنا یعنی اللہ سے روکنا، اور اللہ رب العزت کی معرفت سے روکنا، اللہ کی پہچان سے روکنا، آخرت کے تعلق سے روکنا، آخرت کے اصل حساب و کتاب سے روکنا یا آخرت کے تصور سے روکنا، یہ اس کا مشن ہے۔ تو وہ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو وہ آنے کی چاروں طرف سے آ کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ جسے پناہ دے گا وہی اس کے تسلسل سے بچ سکتا ہے، اور اللہ کسے پناہ دے گا وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر 2 جگہ بیان فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چال بازی سے تو وہی بچ سکتا ہے یا وہی بچتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے والا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، یعنی اس کی زندگی کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اس سے عظیم کوئی کام نہیں، سب سے عظیم کام، سب سے بڑا کام کہ ہم اللہ رب العزت سے کلام کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ساتھ مانگا اللہ رب العزت کا۔ بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو اسے سکھا دے یا سمجھا دے، اس پر ایمان دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے، اس پہ ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اچھے ناموں کا وسیلہ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی ہم جس مقصد سے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں
اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اس مقصد کو پورا کر دے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم حق اور باطل کو جان لیں، ہماری آخرت بن جائے، اور ہمارے ذریعے سے ہر وہ شخص کی جو ہم سے جڑا ہوا ہے یا ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کی آخرت بن جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کریں، جانیں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور پھر ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، یا جہاں تک ہماری بات جا سکتی ہے ان سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، نزل جس نے نازل کیا، فرقان کو، بابرکت ذات ہے وہ۔ اس تعلق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ نے اسی انداز سے بات کو شروع کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے، جیسے یہاں پہ کہا کہ برکت والی ذات ہے وہ، اس کے خزانے میں، اس کی ملکیت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے دنیا چل رہی ہے اور وہ مخلوق کو پال رہا ہے، مخلوق کو کھلا رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، کسی چیز کی اس کے پاس برکت کی کوئی چیز کی کمی نہیں۔ انسان کو اس نے بنانا شروع کیا، آپ دیکھ لیجئے جتنے چہرے ہیں اتنے الگ الگ چہرے، تو چہرے کا کتنا بڑا خزانہ ہے اس کے پاس۔ یہ فنگر پرنٹس جو 1 انچ 1.5 انچ کا ہوا کرتا ہے، اس کے اندر وہ فنگر پرنٹ کا کتنا بڑا اس کے پاس خزانہ ہے کہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں لیکن کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے ملتا نہیں۔ ساؤنڈ کا کتنا بڑا خزانہ ہے کہ کسی کا ساؤنڈ کسی کے ساؤنڈ سے نہیں ملتا۔ تو بہت برکت ہے وہ ذات۔ یہاں پہ فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس کے لیے، شکر ہے اس کے لیے، تعریف ہے اس کے لیے، الحمدللہ الذی انزل، جس نے نازل کرا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، عبدہ الکتاب، اس کتاب کو۔ تو یہاں پہ قرآن کا نام کتاب لیا اللہ رب العزت نے، اور یہاں پر کتاب کا نام فرقان لیا۔ قرآن کے کئی نام ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو تبارک الذی نزل، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا۔ کیوں کہا نازل کیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ بن گیا تھا، یا وہ ہٹ درمی کر رہے تھے کہ یہ قرآن تو انہوں نے خود لکھ لیا ہے اور ان کے ساتھ والوں نے مل کر کے اس قرآن کو لکھا ہے، اور یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے بات شروع کیا کہ وہ بابرکت ہے وہ ذات، اس نے نازل کیا اس کتاب، اور یہ کتاب فرقان ہے۔ اس کے ذریعے سے تمہیں حق اور باطل کی تمیز ہوگی، اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلے گا، یہی کسوٹی ہے، اسی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور دنیا نے دیکھا اس بات کو کہ جو اس کلام کو ماننے والا تھا وہ کیسا معزز اور کیسا تمیز والا اور کیسا صحیح انسان، نہ اس کے اندر شراب کا عیب، نہ اس کے اندر جوئے کا عیب، نہ اس کے اندر زنا کا عیب، نہ اس کے اندر خوریزی کا عیب، نہ اس کے اندر انسانیت کو ظلم کرنے کا عیب۔ اور جس نے اس کلام کا انکار کیا تھا ان کے اندر یہ سارے عیب تھے۔ وہ بدترین قسم کے لوگ تھے، نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ رہن سہن کی تمیز تھی، نہ چھوٹوں اور بڑوں کا لحاظ تھا، نہ اپنے خاندان والوں کا، نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال تھا۔ تو یہ ہے فرقان کہ جس کے پاس یہ تھا وہ ان کی زندگیاں الگ تھی، اور جن کے پاس نہیں تھا ان کی زندگیاں الگ تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو، کس کے اوپر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتایا کہ عظیم الشان کلام ہم نے جس کے اوپر نازل کیا اس کے مقام اور مرتبے کو بتایا کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اس کلام کا نزول ہونا یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اس نعمت سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ جب انسانیت کو اللہ رب العزت زمین کے اندر پہنچا رہا تھا، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اور جناتوں کو، تو اللہ رب العزت نے کہا کُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تمہیں غم ہوگا۔ قلنا اهبطوا منها، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری آیتیں تمہارے پاس آئے، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اسے خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم الشان کلام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اور نازل کیا ہے، اس برکت والے رب نے اس کو نازل کیا ہے۔ خوف اور غم سے اگر بچنا ہے تو اسی سے جڑنا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کا موعظہ، ایک ایسا واعظ جو اپیل کرتا ہے دل کے اندر، جو دل کو چھو جاتا ہے، جو انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی روح اس بات کو ماننے پر یقین کر لیتی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو اس کا کلام ہے جس نے مجھے نازل کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے وجود بخشا، یہ اس کا کلام ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اس کے اندر دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ بہرحال اور بھی جگہ میں اللہ فرمایا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے لوگ کیسے سنگ دل لوگ تھے، کیسے پتھر دل لوگ تھے، لیکن جب کلام نازل ہوا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو گئے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہو گئے۔ ایک معزز اور ایک مکرم ایک جماعت پیدا ہوئی جو دنیا کے اندر آج تک اور قیامت تک ایک نمونے کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک آئیڈیل کے طور پر رونما ہوئی، کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول، ان کے طرح عمل کرو گے تو عمل قبول۔ وہ صحابہ کی جماعت وجود میں آئی تو اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات نزلہ، جس نے نازل کیا فرقان کو، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ یہاں پہ جو اپنائیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میرے بندے پر میں نے نازل کیا ہوں، یعنی میرا وہ بندہ ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے اور بھی جگہ بیان فرمایا، اور بہت خاص خاص مقام پر اللہ رب العزت نے اپنا بندہ کہہ کر کے نبی مکرم کو خطاب کیا۔ تو یہ پہلا مقام تھا، اور یہ وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے اوپر سب سے بڑے رحم میں سے ایک رحم کیا کہ اسے اپنے کلام کو نازل کیا، اس کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس کو حق اور باطل کو بتانے کے لیے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور جس کے اوپر نازل کیا اس کے مقام و مرتبے کو بتایا کہ وہ عبد ہے، میرا بندہ ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں، اور اسی ضمن میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہاں پر بھی کہا کہ میں نے، رحمان نے اس کو نازل کیا۔ اللہ کے لیے حمد ہے کہ اس نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو گویا کہ قرآن کے نزول کی یہ شان ہے کہ قرآن کے نزول پر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ دوسرا مقام، زندگی کے سب سے اشرف واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، جب اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر لے کے گیا، تب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور وہ ذات ہے لے جانے والی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو ایک رات کے حصے میں لے گیا۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ یہ ایک عظیم واقعہ ہونے والا تھا، عظیم نبی کے اوپر، سب سے بڑے نبی کے اوپر سب سے بڑا معجزہ ہونے والا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کرایا کہ کہا کہ میں نے اپنے بندے کو لے کر کے گیا رات کے ایک ہی حصے میں۔ اور تیسری جگہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ بھی بہت اہم مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا بندہ کہہ کر کے نبی مکرم کو خطاب کیا۔ پہلا مقام قرآن کے نزول پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندے پہ نازل کیا۔ دوسرا، جب اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو اسرا کرایا اور حدیث کے مطابق معراج کرایا، تب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو لے گیا۔ اور تیسرا مقام جو کتنا اہم مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو عبادت کی روح ہے۔ یعنی جب نبی مکرم نے توحید کا اعلان کیا اور توحید کی دعوت شروع کی
اور لوگوں نے آپ کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی، کب اللہ رب العزت نے فرمایا؟ سورہ جن آیت نمبر 72۔ اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے۔ یعنی جب توحید کی دعوت کے لیے لوگ اور انسان کب ٹوٹتا ہے؟ انسان کے اوپر، ایک دائی کے اوپر لوگ کب ٹوٹتے ہیں؟ اگر وہ نماز روزے حج اور زکوٰۃ کی دعوت دے تو کوئی نہیں ٹوٹے گا، کوئی اس کو مارنے کے لیے اس کو پیٹنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر وہ کپڑوں کی دعوت دے، اگر وہ دوسرے مسائل کی دعوت دے تو کوئی نہیں اس کے اوپر ٹوٹے گا۔ جب وہ عقیدے کی دعوت، جب وہ توحید کی دعوت، جب ایک اللہ سے ہونے کے یقین کی وہ دعوت دیتا ہے اور اس کے باطل معبود کی حقیقت کو کھولتا ہے ایک دائی، تب لوگ اس کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کیا کہ میرا بندہ اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ ایک اللہ کی گواہی دے گا، اس کی توحید کا اعلان کرے گا، تو تم سب مل کر کے اس کے اوپر ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ تھا سورہ جن کی آیت نمبر 19۔ واپس آئیں آیت کے اوپر، آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تو یہ سمجھ گئے ہم کہ ٹھیک ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک نے اس کو نازل کیا، اس رحمان اور رحیم رب نے نازل کیا، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے شکر ہے، وہ برکت والی ذات ہے، اس نے نازل کیا۔ اور یہ فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ہے، اپنے خاص بندے میں سے ایک خاص بندے پر نازل کیا۔ لیکن کیوں نازل کیا؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں بھی وہی بات اللہ رب العزت نے بتائی جو یہاں پر بھی بتایا کہ کیوں نازل کیا۔ لوگوں نے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بغیر سمجھے رٹنے کے لیے نازل کیا اللہ نے، کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے، یا اس کو اس لیے نازل کیا کہ اس کو لٹکا لینا ہے گلے میں، پیر میں، اور پاک جگہ اور ناپاک جگہ سب جگہ گھومتے رہنا ہے، یا اس لیے نازل کیا کہ اس کو گھول کر کے پی جائے، یا اس کو اس لیے نازل کیا کہ اونچی جگہ میں رکھ کر کے اس کو عطر لگا کر کے اور باندھ کر کے اونچی جگہ میں رکھ دیں، یا کسی کا دم نکالنے کے لیے اس کو نازل کیا ہے کہ دم نہیں نکل رہا سورہ یاسین پڑھ دو، یا بدعت، یا قسم کھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ کوئی اور نہیں، خالق کائنات بتا رہا ہے یہاں پر کہ ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا۔ اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے نزول کا مقصد اللہ رب العزت فرماتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ ڈرانے والا یعنی خبردار کرنے والا ہو جائے، لوگوں کو ان کی حقیقت جو ان کی زندگی میں چل رہا ہے اور جو چلنے والا ہے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیوں ان کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو گیا، کیوں ان کی زندگی سے نعمتیں چھن گئی، عزت چھن گئی، یہ خبردار کر دے۔ اور قبر میں کیا ہونے والا ہے، وہاں تمہارے سے کب عزت اور نعمتیں چھنیں گی، اور حشر کے میدان میں کب تم سے سکون اور اطمینان چھنے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کیا ہونے والا ہے، یہ خبردار کر دیا جائے، اس لیے نازل کیا گیا۔ سورہ فرقان میں، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 2، قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، تاکہ سخت عذاب سے جو اس اللہ کے طرف سے آنے والا ہے وہ لوگوں کو ڈرا دے اس عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آنے والا ہے۔ تاکہ، یہاں پہ بھی بات یہیں سے شروع ہوئی، تاکہ اس لیے نازل کیا ہم نے قرآن کو، اس لیے نازل کیا ہم نے اس کتاب کو، یہاں پہ فرقان کہا اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کتاب کہا، کہ اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ سخت عذاب سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا ہے اس سے ڈرا دیا جائے، اس سے خبردار کر دی جائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنا دی جائے۔ یعنی یہ کلام جب بیان کرنا شروع کیا جاتا ہے تو ہم لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک وہ حصہ جو اس کلام پر اطاعت کرتا ہے، اس کلام پر ایمان لاتا ہے، اس پر سچ مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبریاں سنا دو۔
ان کو دنیا کی عزت کی اور دنیا کی پاکیزہ رزق کی اور دنیا کے اندر سکون اور اطمینان کی انہیں خبر سنا دو، اور قبر کے اندر سکون اور اطمینان کی خبر سنا دو، اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر ان کو سکون اور اطمینان کی خبر سنا دو۔ اور جس نے انکار کیا اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ للعالمین یہاں پہ کہا، لیکون للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا، یعنی صرف مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، عرب کے لیے نہیں۔ عالمین اصل میں کہتے ہیں مخلوق کو، عین لام میم اس کا روٹ ہے علم، اور علم یعنی فلیگ، جھنڈا، جو دیش کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ عالم جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے، ساری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ عالم ہے، یہ بھی ایک یہ پہچان ہے کس کی؟ اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ رب العزت کی پہچان۔ لیکن یہاں پہ عالم سے مراد عالم کے لیے یعنی جن اور انس کے لیے اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے، اور صرف مکہ اور مدینہ والے عرب کے لیے نہیں، ساری کائنات، ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ آراف آیت نمبر 158، سورہ آراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس، اے نبی مکرم کہہ دیجئے انسانوں سے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، سب کے طرف، ساری کائنات کی طرف، اور قیامت ساری دنیا کی طرف، ساری زمین کے اندر جو انسان رہتے ہیں ان کے طرف، اور جتنے جنات رہتے ہیں ان سب کی طرف، اور اس وقت کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ صرف مسلمانوں کے لیے نبی اور رسول نہیں، ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جب کوئی نعمت آتی ہے تو وہ سب کے لیے ایک جیسی آتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے رحمان ہے، جب اس کا سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے، اس کی ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے، اس کا نبی آتا ہے، اس کی کتاب آتی ہے تو سب کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، تو قرآن بھی لوگوں کے لیے آیا۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبی مکرم کا ایک اعزاز کہ 5 چیزیں ایسی اللہ نے عطا کیا ہے جو پچھلے نبیوں کو نہیں دی۔ اس میں سے ایک یہ ہے، اور ہر نبی کو خاص اپنی قوم ہی کے طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن میں سب لوگوں کے طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی ساری انسانیت کی طرف نبی، اور ساری جنات کی طرف آپ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 438، اور بخاری میں ایک اور جگہ لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ 335 بخاری، مسلم شریف حدیث نمبر 523۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں ہم نے سیکھا کہ اللہ رب العزت بابرکت ذات ہے جس نے نازل کیا ہے فرقان کو، یعنی ہماری زندگی کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہماری توحید میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمارے عقائد اور مسائل کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، یا ہم انصاف پر ہیں یا ناانصافی پر ہیں، یہ سارا فیصلہ اللہ رب العزت کا کلام کرے گا۔ اسی لیے اس نے اس کو نازل کیا، فرقان نازل کیا، اور اپنے بندے پر، یعنی خاص بندے پر اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا تاکہ اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کی بنیاد پر اسے لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، اب وہ اللہ کون؟ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اگر آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے کیا بیان فرمایا، الذی، وہ جو، لہو ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ملکیت کا مالک، جو زمین و آسمان کے اندر کی چیزوں کا مالک، جو زمین و آسمان کا بنانے والا، جو زمین و آسمان کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، وہی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یعنی اس کی ایک ایک مخلوق پر اس کی بادشاہی، ایک ایک ذرے پر اس کی بادشاہی۔
اور ساری کی ساری زمین و آسمان کے اوپر اس کی بادشاہی ہے. وہ ہے اللہ جس نے اس کو نازل کیا ہے. یہ جواب ہے ان کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام لکھی ہوئی کتاب یا کسی انسان کی کتاب یا نبی کریم یا صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کو اللہ رب العزت یہ خبر دے رہا ہے وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا, اس نے نازل کیا اس کو, اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی. یعنی اس سلطنت کو چلانے کے لیے اولاد ہم کیوں بناتے ہیں, کیوں رکھنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا ہوگا, ہمارے ونش کو چلائے گا, ہمارا نام کو باقی رکھے گا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, یا وغیرہ وغیرہ اور بھی چیزیں. لیکن اللہ رب العزت ان سارے عیب سے پاک ہے. وہ حی اور قیوم ذات ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, تو ہمیشہ سے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اتنے سالوں سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, تو اسے تھکان بھی آئے گی, اسے نیند بھی آئے گی. تو اللہ نے اس عقیدے کو فوراً ختم کیا. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نو اونگ اور نیند نہیں آتی. اور پھر پورا آپ پڑھتے چلے جائیے, اسی طریقے سے سوال اور جواب آیت الکرسی کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اس سلطنت کو چلانے کے لیے, اس کے ونش کو نعوذ باللہ کرنے کے لیے کچھ نہیں, جو عقیدہ یہودی اور نصرانیوں نے رکھ لیا تھا. اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. اب یہ جو دنیا کے اندر جو بادشاہی ہے, اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. بادشاہی کیا کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے, اس میں کوئی شریک نہیں کہ کوئی اور زندگی اور موت دے دے. وہ عزت اور ذلت دیتا ہے, اس میں کوئی شریک نہیں کہ اس کو کوئی اور عزت اور ذلت دے دے. کسی کو اس نے شریک نہیں کیا کہ تم فلاں انسان کو عزت دے دو یا فلاں انسان کو ذلت دے دو. اس نے موت اور حیات کو اپنے پاس رکھا. اب اس میں اس کو کسی کو شریک نہیں کیا کہ تم کسی کو موت دے دو یا کسی کو حیات دے دو. اس نے اولاد کو دینا, رزق کا دینا اس نے اپنے پاس رکھا. اس میں کسی کو شامل نہیں کیا کہ تم بھی فلاں کو رزق دے سکتے ہو. تو یہ جتنے بھی اسماء الحسنی ہے اس کے اندر, یا جتنے بھی اللہ رب العزت کا الوہیت ہے, ربوبیت ہے, اسماء الحسنی ہے, یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے کسی کو بھی شامل نہیں کیا. لیس کمثلہ, جو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا, اور نہ بلا شبہ اس کا کوئی شریک ہے. اب وہ اصل میں عربی تھے, وہ فوراً سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مطلب ہمارے اوپر قانون حلال اور حرام ہمارے قبیلے کا نہیں چلے گا. ہم جیسے بولتے ہیں لات عزا اور منات یہ پانی دیتا ہے, فلاں ہمیں رزق دیتا ہے, فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے, فلاں ہمیں زندگی دیتا ہے, فلاں ہمیں بیمار کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا, اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, کوئی اور اس کے علاوہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا وہ ہے, اور اس کے علاوہ کسی نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا. ایک ذرے کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور صرف مخلوق کو پیدا نہیں کیا, اللہ اکبر, اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیدا ہی نہیں, پھر اسے ٹھیک ٹھاک اندازہ بنایا. اس کو پیدا کر کے اس کا اندازہ ٹھہرایا کہ یہ ہاتھی ہے تو کیا کھائے گا, کیسے سوئے گا, کیسے رہے گا, سانپ ہے تو کس طریقے سے رہیں گا, بندر ہے تو کس طریقے سے اچھلے گا. تو اس نے بنا کر کے سے چھوڑا نہیں, اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ بھی ٹھہرایا کہ اس کو زندگی گزارنے کا اس کا انداز کیا ہوگا, اس کے جسم کا انداز کیا ہوگا. اور جو انداز ٹھہرا دیا, ایک چیوٹی کو آپ شکر کے ڈبے کے اندر ڈال دیجئے, وہ چیٹا نہیں بننے والی. اس نے انداز ٹھہرا دیا, اتنا ہی رہے گی, وہ کتنا بھی کھلا دو آپ اس کو, اور اسے ویسا ہی جیے گئی جیسا اس کا رب چاہتا ہے, ہر مخلوق انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا, پھر اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ٹھہرایا. کون ہے یہ؟ آپ غور کریں اس ایک آیت پر ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ غور کر لیں تو اس کے اندر 4 اہم بات بتائی گئی. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی 4 صفتوں کا بیان کیا. پہلا, آسمانوں اور زمین کا وہی مالک ہے, اور ان میں پائی جانے والی تمام موجودات یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اپنے وجود و بقا کے لیے, مطلب اس کی وجود کے لیے, اس کے پیدا ہونے کے لیے اور اس کی بقا یعنی اس کی زندگی کے لیے
اس کی محتاج ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محتاج ہے، ہر مخلوق پیدا ہونے کے لیے، وجود کے لیے بھی اور اپنی زندگی کے لیے بھی، اپنی ضرورت کے لیے بھی اس کی محتاج ہے۔ دوسرا، اس کی کوئی اولاد نہیں، جیسا کہ یہودی اور نصرانیوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا۔ تیسرا، پوری کائنات کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رحمان ہے تو کوئی اور رحمان ہے، وہ رزاق ہے تو کوئی اور رزاق نہیں، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، یا جو بھی اس کی صفات ہے اس میں کوئی کسی کا کوئی شامل نہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ بیمار کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کوئی نہیں، صرف اللہ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جیسا کہ مشرکوں نے یہ سمجھ رکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا، اس نے تمام موجودات یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ان کو پیدا کیا، اور ہر ایک کو جینے کا طریقہ اور ان کا سائز، ان کا قد و قامت، ان کو جینے کا طریقہ اسی خالق کائنات نے دیا، انہیں دے دیا کہ ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، گویا کہ ہر مخلوق کے اندر اس نے فیڈ کر دیا، اس نے ڈال دیا۔ آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا، پہلے تو آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف کرایا کہ قرآن وہ ہے جو ساری کائنات کے خالق اور مالک نے نازل کیا، اور کیوں نازل کیا؟ یہ فرقان ہے، یہ کسوٹی ہے تمہاری زندگی کے اندر، صحیح اور غلط کی پہچان، اور کس کے لیے؟ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے۔ اور کس پہ نازل کیا؟ عبدی، اپنے بندے پر، خاص بندے پر نازل کیا۔ تو قرآن کا تعارف ایک بہترین انداز میں اللہ نے پہلی آیت میں دیا۔ دوسرے آیت میں اللہ رب العزت نے کہ اب اس کلام کو اس کلام کو پہنچانے والا، اس کلام کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کرا دی، اپنی 4 صفتوں کا یہاں پہ ذکر کر دیا، وہ رب ہے، اس نے نازل کیا ہے۔ اب آیت نمبر 3 کے اندر مشرکین کی بیوقوفی کا بیان کہ کس قدر بیوقوف ہیں یہ مشرکین، اور وہ مشرکین عرب کے ہوں، اس دور کے ہوں یا اس دور کے ہوں یا قیامت تک آنے والے مشرکین ہیں۔ اب دیکھیے آپ ان کی بیوقوفی، اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت کو بتایا کہ جو باطل معبود کے پیچھے لگے ہوئے ان کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور لوگوں نے اس کے سوا، یعنی اللہ رب العزت کے سوا معبود بنا لیے، مطلب اللہ کے علاوہ بھی کچھ کیا معبود ہو سکتا ہے؟ ارے وہ خالق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہوئی ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز ہمیشہ پیدا کرنے والے کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ اور کیا محتاج خالق ہو سکتا ہے؟ کیا محتاج ضرورت کا پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی محتاج ہے۔ تو اس سوالیہ انداز کے ساتھ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اللہ کے علاوہ، جس کو بھی تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنایا اس نے کیا پیدا کیا ہے، اور جب پیدا نہیں کیا تو وہ اس کا مالک نہیں، اور مالک نہیں تو وہ چیز دے نہیں سکتا۔ پھر سے سمجھے، اللہ رب نے فرمایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے، یعنی معبود بنا لیے یعنی ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے، ان کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، ان کو اپنی مصیبتوں کا دور کرنے والا بنا لیا ہے۔ ان سے عزت کی تلاش میں ان کے پاس جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، خوشی کی تلاش میں جاتے ہیں، اولاد کی تلاش میں جاتے ہیں، جو ان کی حاجتیں ہیں ان کے لیے وہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اب جب پیدا نہیں کیا تو وہ مالک نہیں ہو سکتا اس چیز کا، اور جب وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے تو وہ دے کیسے سکتا ہے؟ اس نے زندگی اور موت کو پیدا نہیں کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ نے پورا تعارف کرا دیا، اگر کیا ہے تو بتا دو۔ اس نے کوئی ایک مخلوق نہیں بنایا، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ تو جب یہ کسی چیز کے نہ عزت ذلت کے نہ رزق کے، کسی چیز کے جب یہ مالک نہیں تو تم کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ یہاں سے ایک بات پتہ چلی، جو حقیقی الہ کی جو صفات کا یہاں پر بیان کیا گیا اس آیت کے اندر، تو حقیقی الہ کی پہلی صفت یہ پتہ چلی کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت ہوتی انہوں نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ کون سا سائنٹسٹ ایسا ہے جس نے ریت کا ایک کण بنایا ہو؟ ریت کا ایک کण، میں کسی کیڑے مکوڑے اور پرندے اور انسان اور جانور کی بات نہیں کر رہا، ایک ریت کا کण مردہ
جس کے اندر جان نہیں ہوتی. سائنس کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں. تو کیا بنا دیے تم نے؟ بے جان کون سی چیز بنا دی؟ تو یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمہیں دے کہاں سے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ مالک ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کا پہلی صفت یہاں پہ پہلی بات اللہ رب العزت کی حقیقی الہ ہونے کی پہلی دلیل کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے. یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کا، اور جو حقیقی چیلنج ہے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اب ان کی حقیقت بتا رہا ہے اللہ رب العزت کی، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ کیا کسی چیز کو پیدا کریں گے؟ بہت بڑی بات ہے وہ کسی کیڑے کو، کسی مکوڑے کو پیدا کر دیں، کسی پیڑ و پودے کو پیدا کر دیں، کسی جانور اور پرندے کو پیدا کر دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے. وہ خود اپنے وجود کے لیے محتاج، وہ اپنی پیدائش کے لیے محتاج، اور تم ان کے پاس جاتے ہو. وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور ان کی حقیقت. اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. اللہ اکبر. وہ اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تو تمہارے کیا نفع نقصان کے مالک ہو جائیں گے؟ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جیسے کچھ لوگ دھاگے باندھ لیتے ہیں گلے میں کہ یہ دھاگا باندھ لیے، اس سے نظر سے رک جائیں گے، اس سے پیٹ کے درد سے رک جائیں گے، اس سے فلاح ہو جائے گا، فلاح ہو جائے گا، اس سے بچے ہو جائیں گے، جو بھی، اس سے نوکری مل جائے گی. وہ ایک دھاگا باندھ دیے. اب اس دھاگے کو اگر آپ اوپر سے کاٹ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ دھاگا نیچے گر جائے گا. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ ایسا اندھ وشواس، ایسا مخلوق کے اوپر یقین خالق کو چھوڑ کر کے، تو اللہ رب العزت بھی ایسی مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جنگل میں گما ہوا شخص کی طرح ہوتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، کبھی پانی کے لیے، کبھی کھانے کے لیے، کبھی راستے کے لیے، اور ایسی زندگی اس کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. جو خالق کے ساتھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے خالق کے ساتھ کو پکڑ لیا، اللہ فرماتا ہے اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کبھی چھوٹنے والا نہیں. نہ زندگی میں، نہ بڑھاپے میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور نہ جنت میں. وہ ایسا مضبوط سہارا ہے. تو اس سہارے کو چھوڑ کر کے یہ اس کے پیچھے لگ گیا جو یہاں فرمایا، اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. آپ بتائیں کون ہے اپنے نفع نقصان کا مالک؟ اور اللہ مختار کل ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو دوسری بات یہاں پتہ چلی کہ اللہ مختار کل ہے. جب وہ جو چاہے اور جہاں چاہے، جیسا چاہے ویسا کرنے پہ قادر ہے. اس سے اس کی مخلوق میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس کا دنیا اس کی مرضی. وہ مختار کل ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں، اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اپنے نفع نقصان کے لیے بھی اس کی محتاج ہے. سبحان اللہ. توحید کی بات ہے، اس لیے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہتا چلوں گا. دعا کون مانگتا ہے؟ ضرورت مند اور محتاج مانگتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھائی، تقریباً 300 دعا سے زیادہ، جو حدیث کے اندر آتی ہے، قرآن کے اندر، اور دعائیں جو سارے انبیاء نے مانگی. اور سارے انبیاء یہ دعا مانگ کر کے یہ عقیدہ دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم خود اس خالق کے محتاج ہیں. اللہ اکبر. مختار کل، دینے والا، عطا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہو سکتا ہے. تیسرا، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں. اب تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ موت اور حیات کے بھی مالک نہیں، زندگی اور موت کے بھی مالک نہیں. دے دیں کوئی پوری دنیا مل کر کے، پورے ڈاکٹرز مل کر کے، پورے سائنٹسٹ مل کر کے کسی کو زندگی دے دیں. میل اور فیمیل کے ملنے سے ہی اگر بچے ہوتے تو کئی لوگ آج بے اولاد نہیں ہوتے. اور کئی لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں لیکن مر نہیں رہے. حول کیا جا رہا ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے، بدعت ہے جو کہ ان کی روح نکل جائے، لیکن اللہ جب تک نہیں چاہے گا مر نہیں سکتا. اور یہ کون ہے زندگی اور موت کا مالک؟ اگر وہ موت دے دے
تو پوری دنیا مل کر کے روک بھی نہیں سکتی. سارے ڈاکٹر، ساری دولت، سارے رشتے دار، سارے دوست احباب کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر کسی کو لے جانا چاہ رہے تو ان کے بیچ میں سے ان کو موت دے دیتا ہے، اور فرشتے ان کو کھینچ کے لے جا لیتے ہیں. اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ اٹھائے جانے کی، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی مالک نہیں. تو تیسری بات جو پتا چلی اللہ کی جو صفت کہ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہ پھر اٹھائے جانے پر بھی قادر ہے. اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہ زندگی کا قادر ہے، نہ مالک موت کا ہے، اور نہ وہ پھر سے دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر ہے. آیت نمبر 4. اور کافر لوگوں نے کہا، اب جب یہ زبردست عقیدہ پیش کیا گیا، ان کے رب کا تعارف پیش کیا گیا، ساری کائنات کے خالق مالک رازق کا، ساری دنیا کے بادشاہ کا جب تعارف پیش کیا گیا، اور ان کے باطل معبود کے اوپر سے پردے ہٹائے گئے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، نہ یہ سن پاتے، نہ دیکھ پاتے، نہ بول پاتے ہیں، نہ چل پاتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ نہ اپنے وجود کے لیے خود وجود میں آ سکتے ہیں. ان کی جب حقیقت کھولی گئی تو اب یہ بلبلا اٹھے مشرک، کیونکہ ان کی تو سمپتی یہی تھی، انہی کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے چلے آ رہے تھے صدیوں سے، باپ دادا کے زمانوں سے. تو اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، یا اس عقیدے کو ڈھانکنے کے لیے، ان لوگوں نے بات کرنا شروع کی کہ یہ عقیدہ، توحید کا عقیدہ، ایک رب سے ہونے کا عقیدہ، یہ آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وحی سے. تو وحی کا بھی انکار کر دو اور نبی کا بھی انکار کر دو. تو اب ان نے انکار کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے یا کیا کیا طریقے اپناتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں، اور کافروں نے کہا، یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے، مطلب قرآن کو جھوٹا کہا. بس اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جھوٹی ہے. کیسی بے بنیاد بات کہ آج 1450 سال ہو گئے اس قرآن کے نزول کو، تقریباً کم و بیش. آج تک کسی ایک بات کو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکا. آج تک اس کے دشمن اس وقت سے تھے کہ کسی ایک آیت کو ہم غلط ثابت کر دیں گے تو یہ پورا مذہب جھوٹا ہو جائے گا، یہ پورا اسلام جھوٹا ہو جائے گا، یہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا. آج تک اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک نیم کو، کوئی ایک اصول کو، کوئی ایک عقیدے کو غلط ثابت کرنے، کوئی ایک ہسٹری ہے اس کے اندر پرانی باتیں ہیں، جو چل رہی ہے وہ ہے، جو آنے والی ہے وہ ہے، ہر قسم کی باتیں کسی ایک بات کو غلط ثابت کر دیں، لیکن ثابت نہیں کر پائے. یہ بیچارے اپنے باطل معبودوں کو بچانے کے لیے قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جس کو آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا جھوٹا، اور اس دور میں بھی یہ نہیں کر پائے. بارہا سیرت کے اندر آپ کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں کہ لوگ آتے تھے، قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے یہ جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اس کا ہے جس نے کائنات کو. اور آج بھی جب انسان قرآن کو قرآن کی لینگویج میں سمجھ کر کے جب پڑھتا ہے، قرآن کو قرآن کی لینگویج میں جب پڑھتا ہے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا جو اسلوب ہے، اس کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہے، اس کے اندر جو اتار و چڑھاؤ ہے، اس کے اندر جو حقانیت ہے، اس کے اندر جو صداقت ہے، اس کے اندر جو چیلنج ہے، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو قانون ہے، اس کے اندر جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر فیلڈ کے اندر یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ کہتے ہیں، ان کافروں نے کہا. اچھا کافر کیوں کہہ دیا؟ یہی قرآن کا انکار یعنی کافر. تو کافروں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے، جسے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، خود گڑھ لایا ہے. اب یہ بھی بے بنیاد بات، خود گڑھ لایا مطلب خود لکھ لیا، جبکہ پوری دنیا جان رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے. آپ نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، آپ کا کوئی استاد نہیں. کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کی؟ ایک یہ
کہ اگر وہ لکھے پڑے ہوئے ہوتے، وہ توریت انجیل زبور کے جاننے والے ہوتے، تو یہ کہہ دیتے کہ توریت اور انجیل سے انہوں نے نکال لیا ہے. کیونکہ ویسے بھی اگر جب آپ توریت اور انجیل کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو کئی چیزیں آپ کو ایسی لگے گی کہ ارے یہ تو توریت میں بھی ہے، یہ تو انجیل میں بھی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توریت اور انجیل سے لکھی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا اسی نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس لیے بات ملتی جلتی ہے. کئی جگہ جہاں پہ ان لوگوں نے نکالا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے کچھ اور ڈالا نہیں ہے، تحریف نہیں کی ہے جہاں پہ توریت اور انجیل میں، وہاں پہ باتیں کئی بار سیم ہو جاتی ہے، کئی بار اسلوب سیم ہو جاتا ہے، کئی بار انداز سیم ہو جاتا ہے، کیونکہ نازل تو اسی نے کیا ہے. جیسے ایک عیسائی بادشاہ نے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہیں سے آئی ہوئی بات ہے جہاں سے توریت اور انجیل آئی ہوئی تھی. مطلب قرآن کو جب انہوں نے سنا صحابہ سے تو وہ اس طریقے سے وہ بول اٹھے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں. اچھا، اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں، اور کوئی لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں. اگر آپ کسی سے پڑھ لیتے، کسی سے لکھنا سیکھ لیتے، کسی سے پڑھنا سیکھ لیتے، کسی کالج اور یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو جاتا، اس دور میں جو بھی ان کے اسکول ہوا کرتے تھے، تو جو پڑھانے والا ہوتا وہ کہتا کہ میں محمد کا استاد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو استاد ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو ہی ختم کر دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا، پڑھانے والا خود خالق کائنات، اس لیے اب مقام سب سے اونچا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہاں پہ یہ باطل بات یہ رکھتے ہیں جسے وہ خود گڑھ لیتا ہے اور اس میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی. مطلب اب یہاں پہ صحابہ کو بھی انہوں نے سمیٹ لیا کہ وہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ سب مل کر کے اس کو گڑھ رہے، یعنی اس کو مل کر کے اور لکھ رہے. یعنی آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے بیچ میں رہے اور یہ نبی کریم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے. ایک بہترین ناگرک کے روپ میں، ایک بہترین انسان کے روپ میں، مطلب ان کے دیکھے بغیر مکہ والوں کی صبح نہیں ہوتی تھی. جو پریشان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یتیم ہے وہ آئے گا، جو محتاج ہے وہ آئے گا، جو ودوا ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، وہ سب کی کفالت نبی کریم کے پاس ہوگی. اور ایسا جو جھگڑا ہو رہا ہے تو وہیں پہ سلجھانے جائیں گے، امانت رکھنی ہے تو نبی مکرم کے پاس رکھی جائے گی. آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب ان کے عقیدے میں ٹھیس پہنچی، جب ان کے شرک کو بتانا شروع کیا گیا، ان کے باطل معبودوں کی حقیقت سامنے آنا شروع ہوئی اور خالق کائنات کا تعارف پیش کیا گیا، تو یہ اس طریقے سے بلبلا اٹھے اور یہ بھول گئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں. جسے ہم ابھی تک صادق اور امین کہتے تھے، ہم اس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے آپس میں جھوٹ نہیں کہتا وہ کیا اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کہے گا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اللہ کی. جس نے انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، جس نے آپس میں دھوکہ نہیں دیا، جس نے آپس میں امانت میں خیانت نہیں کی، جس نے آپس میں وعدہ خلافی نہیں کی، وہ کیا ساری کائنات کے تعلق سے جھوٹ بولے گا؟ نعوذ باللہ. تو یہ بھول گئے اس بات کو. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودی عالم تھے، اور جب نبی مکرم مدینہ تشریف لے گئے اور انہیں پتہ چلا کہ جنہوں نے آخری نبوت کا اعلان کیا ہے وہ آ گئے ہیں، تو یہ ملنے کے لیے گئے. اب ملنے کے لیے گئے، سوال جواب کرتے ہیں، سوال جواب ان کو مل گئے جواب، تو یہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر پیچھے سے ایک اور جماعت یہودیوں کی آ رہی ہے. نبی مکرم نے کہا کہ تم اندر چلے جائیے. آپ اندر چلے گئے اور یہودی آئے اور نبی مکرم سے سوال جواب کرتے ہیں. نبی مکرم نے پوچھا کہ سلام کے بارے میں، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے اچھوں میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھوں کا سردار ہے، سب سے سچا ہے، سب سے سچوں کا سردار ہے، اور بہت ساری تعریفیں کرنا شروع کر دی. پھر نبی مکرم نے اشارہ کیا، آپ باہر نکل کر کے آئے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، یہ سچا مذہب ہے، یہ سچے نبی ہے. تو فوراً پلٹ گئے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ میں سب سے جھوٹا ہے اور سب سے جھوٹے کا لڑکا اولاد ہے اور سب سے جھوٹے کا فلاں ہے فلاں ہے. تو جب اپنے اوپر بات آئی، حقیقت کھلی، تو یہ اس طریقے سے انکار کرنا شروع کر دیتے. آگے آیت نمبر 4 کا آخری حصہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. یہ ہے ظلم، اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو نہ جاننا،
اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کو نہ قبول کرنا، آپ کی رسالت کو قبول نہ کرنا، آپ سے محبت نہ کرنا، آپ کی اطاعت نہ کرنا، آپ کی تعظیم نہ کرنا، یہ ہے ظلم۔ یہاں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بلا شبہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اور بھی کیا کہتے ہیں، یہ اگلوں کی افسانے ہیں، جبکہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، جبکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو مان رہا ہے اس کو اللہ کا کلام، اس کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، اور جو نہیں مان رہا وہ سب سے بدترین نظر آ رہا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق سب سے بدترین، جو اس کلام کو رب کا کلام نہیں مان رہا، اور جو مان رہا ہے اس کے اندر سے سارے عیب ختم ہو رہے، ساری برائیاں ختم ہو رہی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اور مسلمان نے بھی، آج کا مسلمان نے بھی اکثر و بیشتر یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ کیا ہے، قصے کہانی تو ہے، یہ عبرت اور نصیحت کہاں سمجھ رہا ہے مسلمان؟ اگر سمجھ رہا ہوتا تو اس کو نصیحت سمجھ کر کے پڑھتا کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے میرے رب نے نازل کیا ہے، اگر اس کے مطابق جیوں گا تو بہتر جی پاؤں گا۔ تو شاید آج بھی مسلمان جو اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے اس میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے، شاید ان کے بھی اسی قسم کے عقیدے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے جوال کی، یہی وجہ ہے تباہی اور بربادی کی، یہی وجہ ہے مسلمان کی اس قدر پیچھے ہونے کی۔ تو انہوں نے کہا یہ اگلوں کے قصے اور افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھ لیا ہے، مطلب یہ انہوں نے اپنے لیے لکھ لیا ہے، اور وہ صبح اور شام اسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ صحابہ کا ایک طرز عمل جو مشرکوں نے بیان کیا اور اللہ نے نقل کیا تھا وہ صحابہ کا طرز عمل؟ کیا ہے وہ ہمارا طرز عمل؟ وہ صبح اور شام اسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو صبح اور شام صحابہ آپس میں اس کو پڑھتے تھے، اس سے ہی پتہ چلا۔ آیت نمبر 6، کہہ دیجئے، تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی کہ ہم بھی اس کا ایسا اہتمام کریں۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے۔ اب یہ جو جواب ان لوگوں نے جو بات رکھی کہ یہ قرآن کے جھوٹا ہونے کی، تو اللہ رب العزت اس کا جواب سمپل انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ کہہ دیجئے اس نے نازل کیا، اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بھید جاننے والا ہے، مطلب جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، اس کی ضرورت، اس کے بھید کو جاننے والا ہے۔ بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے، اس غفور اور رحیم نے اس کو نازل کیا ہے، جس نے رحم کر رہا ہے۔ آپ پوری کائنات کے اوپر دیکھ لیجئے، پوری مخلوق کے اوپر، ہر کسی کے اوپر آپ کو اللہ رب العزت کا رحم نظر آئے گا، اس کی عطا، اس کی مہربانی، اس کا کرم نظر آئے گا ہر مخلوق کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، ایک ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اور بلا شبہ وہ غفور اور رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرتا ہوتا تو ہم خود اپنے گناہوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اس قدر گناہوں سے لطفت کہ اگر ہمارے گناہوں کو ہمارے ہی چہرے پہ اگر اللہ کھول دے تو شاید کہ ہمارے منہ پہ بھی کوئی تھوکنے کو تیار نہ ہو، الا ماشاء اللہ، اس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن وہ غفور و رحیم، ایک بار بندہ منہ اتار کے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ غفور و رحیم رب اسے معاف کرتا ہے۔ جب وہ اپنی غلطی پر پچھتا جاتا ہے، جب وہ اعتراف کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور سچے دین کی طرف آنے کی اس کے اندر للک پیدا ہو جاتی ہے، نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف وہ آنے لگتا ہے، اور دین کے اوپر عمل کرنے کی وہ جب ٹھان لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک تک جیسے گناہ کو اللہ رب العزت سورہ توبہ نازل فرما دی، اور قرآن کے اندر ایک سورت کا ہی نام اللہ رب العزت نے توبہ رکھ دیا کہ وہ ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ غفور ہے اور رحیم، رحیم کی صفت واقعی آپ اس کے اوپر غور کریں، اور جتنا غور کریں گے اتنا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، ہر مخلوق کے اوپر اس کا رحم نظر آئے گا، اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ رحم نظر آئے گا، کیونکہ ساری مخلوق اس کی خدمت میں بنائی گئی ہے، اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، سر کے بال سے لے کر کے ناخن تک ہم اس کے رحم میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اس کے کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس رب نے اس کو نازل کیا ہے، تو گویا کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وقت کافی ہوا، چند آیتیں آپ سے نوٹ کر لیجئے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28، اس میں اللہ فرماتا ہے اور تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا اٹھانا، جیسے اللہ رب العزت نے پیچھے صفت بیان کیا کہ وہی ہے جو مارتا ہے اور پھر وہ جلائے گا، مطلب زندگی اور موت دیتا اور پھر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا اٹھانا۔ اللہ اکبر! یہ ساری مخلوق کا اٹھانا، اللہ رب العزت کے نزدیک ساری مخلوق کا مرنے کے بعد ان کو زندہ کر دینا، ان کا جب وہ زمین کے اندر مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے، اس کے بعد وجود میں لانا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جتنا ایک انسان کو لانا۔ اسی طریقے سے وہ جو تہس نہس کرے گا اس کے تعلق سے بھی سورہ قمر آیت نمبر 50 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور ہمارا حکم تو آنکھوں کے جھپکنے کی طرح ایک حکم ہوگا، مطلب اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کرتا ہے، حکم دیتا ہے، جیسے آنکھ جھپکنے کے برابر ایسا وہ حکم ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ قیامت بھی اسی طریقے سے وجود میں آئے گی۔ سورہ نازیات آیت نمبر 13 اور 14، سورہ نازیات سورہ نمبر 79، چنانچہ وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، مطلب قیامت جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گرج ہوگی، ایک آواز ہوگی جو اس کا فرشتے نکالیں گے، تب لوگ ایک دم کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے، مطلب حشر کے میدان میں یہ سارے کے سارے ایک ہی ساتھ اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ اس طریقے سے اٹھانے کی تو قدرت رکھتا ہے، اس طریقے سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 19 اور اسی طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 53، تو ان آیتوں کے اندر آیت نمبر 1 سے 6 کے اندر جو وصیتیں اور نصیحتیں تھیں اس میں سرسری طور پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت بابرکت ذات ہے اور ہم اس کی مخلوق میں اس کی برکت کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور یہ کلام ہماری نزدیک ہماری زندگی کے اندر حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر جھگڑے، ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے، ہم اپنی زندگی کے ہر سچ اور غلط کو اسی فرقان پر لا کر کے یہی کسوٹی ہے، یہی پیمانہ ہے اور یہی سے ناپیں گے۔ کس کے اوپر نازل کیا؟ سارے انسانیتوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ ساری کائنات کے لوگوں تک، قیامت تک آنے والے للعالمین کہہ دیا اللہ رب العزت نے، نذیرہ، تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے کہ تم کیوں پریشان ہو، اس کے لیے خبردار، کیوں تم محتاج ہو، کیوں تمہاری عزت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیوں تمہاری رزق کی پریشانی ہے، کیوں نہیں تمہیں طیب رزق مل رہا ہے، کیوں پریشانی ہے، قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حشر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر قبر جہنم میں تم کس طریقے سے جانے والے ہو، یہ خبردار کیا جا رہا ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کے تعلق سے کہ دوبارہ تمہیں اٹھنا ہے۔ اور پھر آپ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ وہ اور اس کی بادشاہی میں، یعنی اس کی بادشاہی میں اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بادشاہی مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ رحمان ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ رزاق ہے، کوئی اور رزاق نہیں ہو سکتا، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس نے اپنی بادشاہت میں کسی کو شامل نہیں کیا، ذرا سا بھی کسی کو شامل نہیں کیا، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں، ایک خاص ٹھیک انداز کے ساتھ پیدا کیا اور اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی عطا کیا۔ اور آیت نمبر 3 کے اندر جو باطل معبود ہے ان کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ بتاؤ یہ کون ہے، کیا یہ خود پیدا ہو گئے، کیا یہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تو وجود کے لیے بھی اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور موت اور حیات کے بھی یہ مالک نہیں ہے، اور پھر سے یہ مر جائیں گے یا مر گئے ہیں تو پھر اٹھنے کے بھی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ جو بت تمہارے سامنے کھڑے ہوئے، کہہ دو نا ان سے کہ وہ اٹھ جائیں، جاگ جائیں، نکل جائیں جہاں پر ہیں، تو یہ اپنے اٹھنے کی بھی طاقت میں نہیں ہے۔ ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، اور جب یہ حقیقت جب سامنے آتی ہے مشرک کے،
تو وہ بلبلا اٹھتا ہے اور وہ نبی کا بھی انکار کرنا شروع کرتا ہے اور قرآن کا بھی انکار کرنا شروع کرتا ہے. اور آج مسلمان انکار تو نہیں کرتا لیکن انڈائریکٹلی انکار کرتا ہے. کیسے؟ قرآن مت پڑھو بیٹھ جاؤ گے، مت جاؤ اس کے قریب، اس پہ تدبر نہیں کرنا ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو اس کو ایسا علوم اور فلاح ہوگا اور فلاح ہوگا. اس طریقے سے اس کو روکتا ہے، اس طریقے سے اس کا انکار کرتا ہے. ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمیں تو اپنے لیے پڑھنا ہے. اگر ہم واقعی تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نبی کریم ان کو بشارت سنا دیجیے، ان کو خوشخبری سنائیے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں وہ رہنے والے ہیں. ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں وغیرہ وغیرہ. اور لیکن نہیں کیے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے تو یہاں پہ وہ انکار کرنے کا انداز ان کا کیا ہوتا ہے؟ نبی کا انکار کیا ہے؟ نبی کا انکار کون کہتا؟ بتائیں آپ ہندوستان کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے محمد کون، تو وہ کہے گا اللہ کے نبی. تو انکار کیا ہے؟ انکار ہے آپ کی تعظیم کا، انکار ہے آپ کی محبت کا، انکار ہے آپ کی اطاعت کا. اور اصل اطاعت یہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ بھی قرآن کے 100 جگہ کہا 17 جگہ کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو. کیونکہ جو اطاعت کرے گا وہی اطاعت کرے گا جس کے اندر محبت ہوگی. اگر محبت نہیں، تعظیم نہیں، عزت نہیں تو وہ اطاعت کر ہی نہیں سکتا. تو اطاعت کا اللہ رب العزت نے کہا. تو اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں گویا کہ ہم انکار کر رہے ہیں نبی مکرم کا. اگر ہم قرآن پہ تدبر نہیں کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت ہے اور ہر کتاب کو جاننے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہر چیز کو جاننے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے، لیکن ہم قرآن کو نہیں جان رہے، قرآن کو نہیں سیکھ رہے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، گویا کہ ہمارا قرآن پہ کیا ایمان ہے؟ پھر کیسا ایمان ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا، جو وجود کرنے والا، جو وجود کو ختم کرنے والا ہے، اس کا یہ سندیش ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ فرمان ہے اور ہمارے لیے یہ خط آیا اور ہم اس کو نہ پڑھیں؟ یہ ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا. ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن سے دور ہے لوگ. اور جس کو واقعی ایمان ہے اللہ کے کلام میں، تو اللہ کے کلام کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرے گا، سب کچھ قربان کرے گا، جیسے صحابہ نے کیا. اور دنیا کو اللہ رب العزت نے ان کے ٹھوکروں پہ ڈال دیا. دنیا کی اوقات، دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے دنیا کو بتا دی کہ یہ ہے میرے خاص بندے اور جن کے لیے سب کچھ نچھاور ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے جوڑ دے، اس سے محبت عطا کر دے، تاکہ قرآن کے ذریعے سے ہم آخرت کو جان پائیں، قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت کو جان پائیں. آمین یا رب العالمین. اے خالق، اے مالک رازق، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسی فرقان کے ذریعے سے، اسی فرقان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اسی فرقان کے ذریعے سے ہمیں حق اور باطل کا علم عطا فرما، اس پر ایمان اور اس پہ عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر. آمین یا رب العالمین. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.